دنیا میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں اور ان سب تہواروں میں سے آج کل جو ایک بہت مشہور تہوار ہو گیا ہے وہ ہے ہیلووین۔ ہر تہوار کی ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ ہم وہ کیوں منا رہے ہیں۔ جیسے کرسمس ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کرسمس اس نظریے سے مناتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، مینیفیسٹ ہوئے۔ پھر ایسٹر کا دن ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان دی اور مردوں میں سے زندہ ہو گئے، ریزریکشن ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو نہیں مناتے کیونکہ وہ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کرسچنز کے ساتھ۔ پھر ہیلووین کہاں سے آ گیا؟ کیا ہیلووین کرسچینٹی کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں، ہیلووین کا کوئی ہسٹری جو ہے وہ کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہیلووین ایک غیر مذاہب کا تہوار تھا جو کہ بت پرستی اور جادوگری کی تہواروں کو مناتی تھی۔ الومیناٹس کا اپنا نام سنا ہوگا، یہ الومیناٹس کا سب سے بڑا دن ہے، ایون ان کی پبلک ہالیڈے کا دن ہے۔ ان کے سال کا آغاز ہیلووین کے دن ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈے ہے۔ جو الومیناٹس کے چرچ کا قائد ہے اس کے کہنا ہے کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اور لوگ خود بھی ایک دن شیطان کی پوجا میں گزارتے ہیں۔ اس طرح سے کیوں ہے؟ کیونکہ الومیناٹی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ جادوگری اور بت پرستی کے ساتھ چرچ آف سیٹن بھی اس کو کہتے ہیں، شیطان کا چرچ بھی کہتے ہیں، یہ شیطان کی ورشپ کرتے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ رومیو کے خط میں پولس رسول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں رومیو 11 باب اور اس کی 16 آیت۔ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایک کرکس نکال سکتے ہیں کہ اگر جس چیز کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اگر اس کی ہسٹری کرسچینٹی کے ساتھ ملتی ہے، اگر اس کی ہسٹری یسوع مسیح کے ساتھ ملتی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بیک پہ چھپا ہوا اگر شیطان ہے اور وہ شیطان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا دن ہے، شیطان کو ایڈور کرنا یا ورشپ کرنے کے لیے ہے، تو پھر ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ شیطان کے دن کو منائیں گے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اور آپ طرح طرح کی نسلی لعنتوں کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کر لیں گے۔ جب ہیلووین کا آغاز ہوا تو جب اس کو منایا جاتا تھا تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دن روحانی عالم کا پردہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ جو مردہ کی روحیں ہیں وہ زمین پر آ جاتی ہیں، اس لیے لوگ بھی اسی طرح کے ڈریسز پہن کر، اسی طرح کے کاسٹیومز اور میک اپس کر کے، ماسک پہن کر ان چیزوں کے ساتھ، ان بدروحوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو تنگ نہ کریں، جو کہ ٹوٹلی ایک پیگن پریکٹس ہے، اس کا مسیحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیگن روٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو زندہ خدا کو نہیں مانتی، وہ قومیں جو بت پرستی اور جادوگری پر یقین رکھتی ہیں، اس لیے ہیلووین کا تعلق بھی پیگن کلچر کے ساتھ ہے، پیگن ریلیجنز کے ساتھ ہے۔ ٹافیز، کینڈیز، مٹھائیاں، کھانے، یہ ان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کو تنگ نہ کریں۔ آپ کی یہ بات جانی پہچانی ہوگی کہ جادوگری میں بھی یہی ہوتا ہے، جب کسی بری روح سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز پریزنٹ کرو، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اتنا گوشت چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا تعلق جادوگری کے ساتھ ہے، اور جب لوگ بری روحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ ان کے کہنے کو مانتے ہیں تو آپ ان کے انڈر کنٹرول آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش، ایسٹر یسوع مسیح کے جی اٹھنے، اور اسی طرح اب جو ہیلووین ہے یہ ٹوٹلی شیطان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا دن ہے۔ جو شیطانی چرچ کے لوگ ہیں، الومیناٹیز ہیں، وہ شیطان کو ورشپ کرنے کے لیے جادوگری اور بت پرستی کے ذریعہ سے ڈفرنٹ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کو ورشپ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں۔ اس لیے مسیحیوں کو یہ دن منانا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اجازت دینی چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم دوسرے لوگ بھی منا رہے ہیں، بچوں کے اسکول میں بھی ہو رہا ہے، بچوں کی پارٹیز بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی تو انہوں نے جانا ہے، اب ہم اپنے بچوں کو الگ کر لیں۔ تو میں اس بارے میں کہوں گا کہ بائبل اس بارے میں ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے۔ جو دنیا کر رہی ہے، دنیا اگر بت پرستی کر رہی ہے، دنیا اگر جادوگری کے کاموں کو نہ جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں خدا نے اس کی سمجھ دی ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہیلووین کے فروٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ہیلووین ایکچولی بھلائی کیا لے کر آتا ہے، کوئی اچھی بات ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ ہیلووین کے ذریعہ سے لوگوں کے اندر خوف پھیلایا جا رہا ہے،
लोगों के अंदर मौत का डर ज़्यादा फैलाया जा रहा है, स्केलेटन्स और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, डरोने डरोने मास्क और तारीकी के फलों को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ व हरास फैल जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में आपको हॉन्ट करता है। हैलोवीन का जो इम्पोर्टेंट निशान है वो है खोपड़ी, जबकि हम खोपड़ी पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है और सलीब का निशान हमारी फतह का निशान है। सिर्फ रूहुल कुद्स है जो इस दुनिया के ऊपर इस वक्त आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, लोगों को बरकत देने के लिए, लोगों को शिफा देने के लिए मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के ऊपर जितनी भी रूहें भटक रही हैं वो भली रूहें नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं डिमोनिक हैं, उनकी जो तासीर है वो तारीकी के साथ है और वो लोगों को नुकसान ही पहुंचाती हैं। हैलोवीन का जो पीक टाइम है वो रात का टाइम है, जबकि बाइबल बताती है कि हम दिन के फर्जंद हैं, रोशनी के फर्जंद हैं। इसके बरक्स बाइबल बताती है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हैलोवीन के जरिए हमें तारीकी के और बेफल कामों के अंदर शिरकत नहीं करनी। वो कैसे? लोग डिफरेंट तरह के डरोने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, स्केलेटन्स अपने घरों में लगाते हैं, बड़े बड़े मकड़ी के जाल लगाते हैं। आप ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप मौत को, खौफ को, इन चीज़ों को फ़रोग दे रहे हैं, जो कि मसीहत का हिस्सा नहीं है। इससे खुदा के नाम को कहीं पे भी जलाल नहीं मिल रहा, तो हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि अगर उन्होंने किसी तरह की भी कोई स्पिरिट को बुलाना होता था तो वो उसी तरह का कॉस्ट्यूम और उसी तरह का हुलिया बना लेते थे ताकि वो स्पिरिट उनके अंदर समा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए, कहीं हम कोई ऐसा दरवाज़ा ना खोल दें जिसकी वजह से बुरी रूहें दाखिल हो जाएं। हैलोवीन के वजह से शैतान लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग डिफरेंट मास्क और कॉस्ट्यूम्स पहनकर अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं और वो ये जानना छोड़ देते हैं कि हमें खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पे बनाया है, और लोग डिफरेंट तरह के मेकअप मास्क पहनकर ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम वो कैरेक्टर हैं, हम उसको जो है रिलेट कर रहे हैं, हम उसके साथ मैच कर रहे हैं, जो कि शैतान का एक पुराना टैक्टिक है। जब बाग़ अदन में भी उसने हवा और आदम के साथ जो बातचीत की थी तो उसने उनकी आइडेंटिटी का मसला उठा दिया था कि तुम तो ऐसे खा के खुदा के जैसे बन सकते हो, इस फल को खा के खुदा के जैसे बन सकते हो। तो हमें इस चीज़ से भी अवॉइड करने की ज़रूरत है कि डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और डिफरेंट तरह के डरोने मास्क ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की आइडेंटिटी का क्राइसिस जो है वो लेकर आते हैं, जबकि वो शैतान की तरफ से है। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि हैलोवीन के जो फ्रूट्स हैं और हैलोवीन के जो करामात हैं वो दुनिया के सामने क्या सामने आ रहे हैं। हैलोवीन की रात सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होता है। 2009 से लेकर 2013 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पता चलता है कि हैलोवीन की रात बाकी रातों के मुताबिक 50% ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा स्नैचिंग होती है। तो ये सारे काम किसको जो है इलेबोरेट कर रहे हैं, किसको सामने लेकर आ रहे हैं? ये सारे शैतानी काम हैं, और इस वजह से हमें ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करने की बजाय कंडेम करने की ज़रूरत है और अपने आप को दूसरों की भी बचाने की ज़रूरत है।